Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear and respected audience, I am your host Muhammad Zahid, and you are watching one and only your favorite YouTube channel Aziz UK Vlogs. آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے، شہر سے یا گاؤں میں میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو ویلکم، جی آیاں و خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے، اور آپ کا رمضان بھی بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے اور رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن میرے دوستوں نے، بہن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر لیں اور شیئر کر دیں، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ کچھ دوستوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ زاہد بھائی آپ ہمیں ٹورسٹ ویزا یعنی کہ وزٹر ویزا یو کے کا، اس کے بارے میں بھی معلومات دیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات دینے والا ہوں کہ 2024 میں آپ نے ٹورسٹ ویزا یعنی کہ وزٹ ویزا آن لائن گھر بیٹھے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، پوری دیکھیے گا، اس میں تمام انفارمیشن ریگارڈنگ ٹو دا ٹورسٹ ویزا اینڈ یو ول بی گائیڈڈ فلی۔ دوستو، یہ میں انفارمیشن کے لیے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، کوئی بھی ویزا نکلوانا یا ویزا اپلائی کر کے دینا یہ میرے جاب میں شامل نہیں ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز۔ دوستو، اس سے قبل میں مختلف کیٹیگریز کے ویزوں پر ویڈیو بنا چکا ہوں جو آپ میرے چینل عزیز یو کے ولاگز پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، 2024 کے شروع سے ہی یو کے کا وزٹ ویزا کا ریشو بہت اچھا جا رہا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ پر یو کے کا وزٹ ویزا بڑی آسانی سے مل رہا ہے۔ آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اور کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، کس طریقے سے آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتا ہے، اینڈ ہاؤ مچ دا کاسٹ آف دا ویزا، اینڈ آلسو آئی ول ٹیل یو دا پروسیسنگ ٹائم، ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر میں ٹائمنگ کی بات کروں تو ود ان 7 ورکنگ ڈیز یو کے وزٹ ویزے کا جواب دے رہا ہے۔ My dear viewers, the UK basically is different than the rest of the world. It doesn't check your travel history. The only thing the UK check is bank statement and financial documents. اگر آپ بزنس مین ہیں اور پراپر طریقے سے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو مینٹین کیا ہوا ہے تو آپ کو یو کے کا ویزا مل جائے گا۔ You don't need to make travel history for UK. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یو کے کا وزٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے اور آپ کا کلوزنگ بیلنس کتنا ہونا چاہیے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ یو کے کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پچھلے 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹس کو مینٹین رکھیں۔ اگر آپ ٹورسٹ ویزے کے لیے انڈیویجولی اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں کم و بیش 15 لاکھ روپیہ ہو، اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو کبھی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے، کبھی جائیں گے، کبھی ڈیبٹ ہوگا، کبھی کریڈٹ ہوگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن پھر بھی آپ کے اکاؤنٹ میں جو سٹیبل اماؤنٹ ہے یہ کم از کم 15 لاکھ ہونے چاہیے۔ فار ایگزامپل، آپ ویزا اپلائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ نے کسی سے 15 لاکھ لے کر اپنے اکاؤنٹ میں رکھوا لیے، اور آپ نے اس سے کہا ہے کہ جب میں ویزا اپلائی کر لوں گا مجھے ویزا مل جائے گا، اس کے بعد آپ نکلوا لیں گے۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اکاؤنٹ مینٹین نہیں ہوتا، اس میں کریڈٹس اور ڈیبٹس نہیں ہوتے۔ ہمیں شاید یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا کلوزنگ بیلنس اچھا ہو جائے گا کسی سے رقم لے کر ڈلوانے سے اور ہمیں ویزا مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ویزا آفیسر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ دیکھے گا کہ پچھلے 6 ماہ میں آپ کی اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کیسی ہیں، آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو کیسے مینٹین کیا ہوا ہے، آپ کی جو انکم ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، اور کتنے پیسے آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا رہے ہیں اور کتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں۔ دوستو، آپ کا کلوزنگ بیلنس تو میٹر کرتا ہے، لیکن آپ کا ٹرانزیکشن جو ان اینڈ آؤٹ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈیلی بیسس پر یا ویکلی بیسس پر یا منتھلی بیسس پر آپ کے اکاؤنٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ کیا کہ 15 لاکھ روپیہ ایک اکاؤنٹ میں رکھ لیے
اور हफ्ते बाद उसमें से 50,000 निकाल लिया, फिर दूसरे दिन 50,000 डाल लिया, ये भी आपके अकाउंट के लिए सही नहीं है। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ यूके ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ स्पेंड कितने करोगे, कितने पैसे। ये जवाब आपने यूके के पाउंड स्टर्लिंग में देना है, ना कि पाकिस्तानी रुपये में। और कुछ लोग ये गलती करते हैं कि अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं होता और ज़्यादा पैसे बता देते हैं कि हम इतने जाकर वहाँ खर्च करेंगे। कुछ 6,000 बता देते हैं, कुछ बहुत ही कम बता देते हैं। दोस्तों, आपने पहले कैलकुलेट कर लेना है कि आपका वहाँ यूके में आपका ख़र्चा कितना होगा, उसी हिसाब से आपने अमाउंट लिखनी है। अगर आपका 1500 पाउंड खर्च होगा तो आपने 1500 पाउंड लिखना है। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं और 10 दिन के ट्रिप के लिए जितना आपका ख़र्चा होगा आपने वो लिखना है। आपने फॉर्म फिल करते वक्त रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी यूके के खर्च के बारे में, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। यूके के एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम होता है जिसमें पूछा जाता है कि आपकी सेविंग कितनी है। मतलब है कि आपकी इनकम के अलावा भी कोई और सेविंग है आपके पास। आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। आपके नाम पर अगर कोई ज़मीन है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और आपने उसके प्रूफ के लिए कोई फ़ाइल या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। ये चंद ज़रूरी चीज़ें थी जो यूके के विज़िट वीज़े के हवाले से थी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। आपने उसको कैसे मेंटेन किया हुआ है, कहीं किसी से पैसे लेकर डलवा लिए और आपके कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, इन एंड आउट नहीं हो रहे, तो फिर आपका वीज़ा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा यूके का। ज़ाहिरा आपका ये बिज़नेस अकाउंट है, इसमें टैक्स रिटर्न भी आपने शो करना होता है। और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और आप टैक्स थोड़ा शो कर रहे हैं तो फिर भी आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है और इस पर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आप 15 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपने टैक्स शो करना होता है। नाजरीन, इन बेसिस पर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होती है। इन चीज़ों को वीज़ा ऑफिस बड़े गौर से देख रहा होता है। नाजरीन, वीज़ा रेशो की बात करें तो वीज़ा रेशो बहुत अच्छा जा रहा है। अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, आपको किसी वकील के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं, जो फाइनेंशियल जो आपकी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करते हैं तो आपको आसानी से वीज़ा मिल सकता है। जैसे बाकी मुल्कों के लिए आप सोच रहे होते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनाऊंगा तो वीज़ा मिलेगा, लेकिन यूके के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद नाजरीन, जो प्रोसेसिंग टाइम है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये तकरीबन 7 वर्किंग डेज़ इसमें लगते हैं। नाजरीन, ये मैंने आपको एवरेज प्रोसेसिंग टाइम बताया है, इससे ज़्यादा टाइम भी 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि होम ऑफिस वाले कितने बिज़ी हैं, उनको एप्लीकेशंस कितनी तादाद में कौन से रेशो से आ रही हैं, या साल के कौन से महीने में आपने अपने विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई किया है। और अगर आपने दिसंबर में अप्लाई किया है तो ज़ाहिर है यहाँ पर फिर हॉलीडे सीज़न आ जाता है, क्रिसमस की छुट्टियाँ आ जाती हैं, न्यू ईयर्स की, तो उसमें भी ज़्यादा वक्त दरकार होता है। नाजरीन, इसके बारे में अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपकी रहनुमाई ज़रूर करूँगा। नाजरीन, अगर आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सहूलत मौजूद नहीं है तो किसी भी कंसल्टेंट से रब्ता कर लें, क्योंकि यूके का वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना होता है और डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लगाने होते हैं। सबमिशन जो आपका बायोमेट्रिक है वो VFS ग्लोबल में होता है, वहाँ पर आपको स्कैनिंग के चार्जेस पे करने होते हैं और वीज़ा की फ़ीस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। नाज़रीन, अब मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। नंबर 1 बैंक स्टेटमेंट्स, नंबर 2 टैक्स रिटर्न, और अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप और साथ में NOC लगेगा। आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC बहुत लाजमी है। इसके बाद वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीरें। इसके बाद आपकी होटल की बुकिंग और साथ ही ट्रैवल इंश्योरेंस भी अगर आप साथ लगाएं तो बेहतर है। नाजरीन, बहुत ही ज़रूरी बात, आपने अपना कवर लेटर भी साथ लगाना है जिसमें आपने अपने बारे में सारी मालूमात लिखनी है कि आपका बिज़नेस क्या है, आप काम क्या करते हैं, आपका और क्या पाकिस्तान के साथ आपकी टाइज़ मजबूत हैं, ताकि आप सिर्फ टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट वीज़े पर जा रहे हैं, आपको इंग्लैंड देखने का शौक़ है, घूमने का शौक़ है, बस बेसिकली आपने यही चीज़ें उनको बतानी है उस कवर लेटर में।
اپنا پورا انٹروڈکشن کروانا ہے۔ ناظرین، جو ویزا آفیسر ہوگا وہ سب سے پہلے آپ کی کور لیٹر کو ہی پڑھے گا، اور کور لیٹر آپ کے ویزا کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ اور کور لیٹر پر توجہ دیں تو انشاءاللہ آپ کا ویزا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ نے اپنا فارم آن لائن بھرنا ہوتا ہے، وہاں پر ہی آپ نے اپنی ویزا کی فیس جو 115 پاؤنڈ ہے وہ پے کرنی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے جو فارم ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہیں آن لائن ہی اپنی بایو میٹرک کے لیے بھی آپ اپوائنٹمنٹ بنوا لیں۔ پھر آپ ویزا آفس جائیں تو آپ کا وہاں بایو میٹرک ہوگا، تو سارے ڈاکومنٹس آپ کو وہ واپس کر دیں گے، صرف آپ کا وہ پاسپورٹ ہی رکھیں گے۔ آخر میں یہ بھی تاکید کرتا چلوں کہ آپ نے کوئی فیک ڈاکومنٹ نہیں لگانا ہے، تاکہ ویزا آفیسر کو آپ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے کیس کو ریجیکٹ کر دے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو ویزا آپ کو ملے گا وہ 6 ماہ کا، اس کے بعد آپ 2 سال کا، اور اس کے بعد آپ 10 سال تک کا ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کافی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں UK کا ویزا ملے، اگر مل جائے تو آپ کافی ملکوں میں ویزا فری بھی ٹریول کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ آپ نے وزٹ ویزے کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور اگر ٹورسٹ ویزے کی ریکوائرمنٹس آپ نے صحیح اور سچی پوری کر دی تو انشاءاللہ آپ کو UK کا ٹورسٹ ویزا بھی مل جائے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں میرا یہ چینل دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو سکون قلب عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی ہر آنے والی مصیبت، تکلیف، پریشانی کو دور فرمائے، اور رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ ہمارے دوسرے ناظرین بھی اس کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں۔ اب اپنے میزبان محمد زاہد کو آئندہ کسی اچھی سی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔